کہ انسانوں کی زندگی میں سٹریس یا ڈپریشن یا غم یا جو ایک افسوس کی کیفیت ہوتی ہے اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک اور ابھی سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف بنایا ہے. ہر ایک کی لکس الگ ہیں، ہر ایک کا قد الگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کی سوچنے کا انداز الگ ہے، ہر ایک کی پریفرنسز الگ ہیں، ہر ایک کی چوائسز الگ ہیں، ہر انسان کی آواز الگ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یونیک بنایا ہے. اور جب ہم اس چیز کو چھوڑ کے کہ ہم اللہ کی یونیک کریشن ہے اور اپنی ذات میں خوش ہونے کے بجائے اور اپنی ذات میں مطمئن ہونے کے بجائے اپنی پرسنالٹی کو مسخ کر کے دبا کے کسی دوسرے کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اول تو پوری کاپی ہو نہیں سکتی، اور اگر کچھ نہ کچھ اس سے کاپی ہو بھی جائے تو وہ ایک کانسٹنٹ سٹریس ہوتا ہے انسان کے لیے. کیونکہ وہ مستقل لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک سیلیبریٹی کو فار ایگزامپل کوئی بہت پسند کرتا ہے، اب اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا کہ وہ ڈریس کون سا پہنتا ہے، وہ برانڈ کون سا پہنتا ہے، وہ جینس کون سی پہنتا ہے، وہ ٹی شرٹ کیسی پہنتا ہے، وہ سوٹ کون سے برانڈ کا پہنتا ہے، وہ چلتا کیسے ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، اس کا ہیئر سٹائل کیا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، وہ کب اٹھتا ہے کب بیٹھتا ہے، وہ ساری چیزیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس شخص کی آپ ذرا لائف سوچیں کہ جو مستقل کسی ایک انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں آئیڈیلائز کر کے، اور وہ انسان جس کے بارے میں اس کو پتا بھی نہیں کہ وہ بحیثیت انسان وہ انسان کیسا ہے، صرف آؤٹ لکس کو کاپی کرنے کی کوشش. اور مقصد کیا ہے کہ میں جب اس کو کاپی کروں گا تو چونکہ وہ مشہور ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کی تعریف کرتے ہیں، اس کی آواز کی تعریف کرتے ہیں، اس کے کسی بھی وجہ سے کرتے ہیں، تو میں بھی جب اسی کی طرح بالکل کاپی کروں گا تو میری بھی تعریف ہونا شروع ہو جائے گی، لوگ مجھے بھی ویسے ہی پسند کریں گے جیسے اس کو پسند کریں گے. تو یاد رکھیں کہ جو کاپی ہوتی ہے وہ کاپی ہی ہوتی ہے، وہ جتنی مرضی اچھی ہو جائے اس کے اندر کوئی اپنی ذات کی کوئی بات نہیں ہوتی، تو وہ اس کے اندر کبھی بھی آپ کو وہ طاقت اور اسٹرینتھ نہیں نظر آئے گی اس شخصی پرسنالٹی میں جو کہ کاپی کرتا ہے. اسی لیے اپنی ذات میں خود مطمئن ہونا سیکھیں. آپ یونیک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو پسند کیا تھا اس طرح بنایا ہے. اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میں اللہ کی پسند ہوں، میں اللہ کی چوائس ہوں، اللہ نے مجھے اس طرح پسند کیا تھا. میری ہائٹ اس لیے یہ ہے کیونکہ اللہ نے پسند کیا کہ میری ہائٹ اتنی ہونی چاہیے. میرا رنگ ایسا ہے تو اللہ نے پسند کیا تھا میرا رنگ ایسا ہونا چاہیے. میں چلتا اس طرح تو اللہ نے پسند کیا تھا میری چال ایسی ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تخلیق کو مانتے ہوئے کہ میں یونیک ہوں، اور اپنی یونیکنیس کو ضائع مت کریں. کیونکہ جب انسان کاپی کرتا ہے تو اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دو طرح کی بیٹلز جو ہے نا وہ اندر ہی اندر لڑ رہا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتی ہے کہ جو اس نے کاپی کرنی ہے، اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی جو اپنی کریکٹرسٹکس ہیں ان کو مار رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ بیک وقت دو پرسنالٹیز تو نہیں ہو سکتے نا، آپ کی آؤٹ لک ایک ہی طرح کی ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے اور اپنے اوپر ایک چیز کاپی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا انسان مستقل سٹریس میں رہتا ہے. تو لوگوں کے ظاہر کو کاپی کرنا بند کر دیں. اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی دوسرے انسان کی اچھی بات کو نہیں لینا، میں بات کر رہا ہوں آؤٹ لک کو کاپی کرنے کی. جو لکس کو لوگ کاپی کرتے ہیں کہ سلمان خان اگر یہ ڈریسنگ کرتا ہے تو میں نے بھی ویسے ہی کرنی ہے، اگر شاہ رخ خان یوں کرتا ہے تو میں نے ویسے کرنی ہے، اور ہالی ووڈ کے اندر اگر ٹام کروز اور بریڈ پٹ اس طریقے سے تھا تو میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اور ان اور پرسنالٹیز کو کاپی کر کے اپنی پرسنالٹی کو بالکل چینج کر دینا. تو اس سے کیا ہے کہ یہ بھی انسان کے لیے ایک سٹریس کا سبب بنتا ہے. اگر واقعی آپ نے کاپی کرنا ہے تو پھر ایک ذات ہے اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ذکر کیا تو وہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی اس میں ہمیں صرف آؤٹ لک کاپی کرنے کا حکم نہیں ہے، ظاہری طور پہ بھی ہم نے کوشش کرنا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ عادات ہیں، وہ اخلاق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آپ لوگوں سے ڈیل کیسے کرتے تھے، آپ غریبوں سے کیسے ڈیل کرتے تھے، آپ اپنے گھر میں کیسے تھے، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے تھے، آپ جو ہے وہ مشکل میں مظلوم لوگ جو ہوتے تھے ان کے ساتھ کیسے تھے، آپ نے دین کا کام کیسے کیا، وہ سب چیزیں ہمیں لینی چاہیے تھیں. وہ تو ہم نے لی نہیں، اور جو چیزیں نہیں لینی چاہیے تو ہم نے لینا شروع کر دی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم دو طرف سے مار پڑی ہمیں. ایک جو اصل ہمیں جس چیز کو فالو کرنا چاہیے تو ہم نے فالو نہیں کیا،
اور جن کو نہیں کرنا چاہیے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, وہ پھر سٹریس میں رہتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو ختم کر کے اور کسی دوسرے کو کاپی کریں گے تو آپ اگر ایگزیکٹ کاپی کر بھی لیں گے, آپ کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا, آپ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ وہ آپ نہیں ہیں, وہ کوئی اور ہے جس کو آپ کاپی کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو ہیں اپنی ذات میں اپنے آپ کو اس طرح کا بہتر بنائیں کہ آپ کو کسی کی کاپی کرنی نہ پڑے. آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں اور لوگوں کے ظاہر کو کاپی کرنے کے بجائے ان کی اچھی عادات کو لینا سیکھیے. این ممکن ہے کہ آپ کے اندر اچھا اخلاق نہیں, آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ شخص بڑے اچھے اخلاق والا ہے, تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے اندر بھی اچھا اخلاق آ جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو آپ نے دیکھا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, آپ 5 وقت کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تھے, اس کو دیکھ کے آپ کے اندر شوق پیدا ہوا اور آپ نے وہ عادت لے لی کہ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. آپ نے دیکھا کوئی شخص جو روزانہ قرآن پڑھتا ہے, آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے, اس کو دیکھ کے آپ کے اندر شوق پیدا ہوا اور آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے, یہ اعمال ہیں اور عادات ہیں. اچھے اعمال اور اچھی عادات لینی چاہیے ہمیں, لیکن آؤٹ لک جو ہے وہ اپنا خود کیری کریں. آپ جو آپ ہیں اسی طریقے سے رہیں, اس میں اپنے آپ کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اپنے بولنے کا انداز بھی اس کی طرح کا ہونا چاہیے, میرا ڈریس بھی اس کی طرح کا ہونا چاہیے, میری اسمائل بھی اس کی طرح کی ہونی چاہیے. اس میں اپنی پرسنالٹی کو آپ خود مینٹین کریں. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا آپ ویسے رہیے, لیکن عادات آپ لے سکتے ہیں. اور لوگوں کو کاپی کرنا اور ان کی نقل کرنا, یہ چیز کیا ہے, یہ انسان کی زندگی میں, یہ بھی اکثر لوگوں کی زندگی میں کیا ہے, وہ سٹریس کا سبب بنتا ہے. کیونکہ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی سیلیبریٹی کو کاپی کروں گا یا کاپی کروں گی, تو جب میں اس کی طرح کا ڈریس پہن کے یا بالکل اسی کی طرح کے اپنے آپ کو کیری کروں گا اور کسی گیدرنگ میں جاؤں گا, شادی میں جاؤں گا یا کسی بھی ڈنر پہ یا پارٹی میں جاؤں گا, تو لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے یار یہ تو بالکل شاہ رخ خان لگ رہا ہے. یا اگر کوئی خاتون کسی فیمیل ایکٹریس کو کاپی کرے تو کہیں گے بھئی یہ تو بالکل اسی طرح لگ رہی ہے. مقصد اندر یہ ہوتا ہے. اور اب گئے وہاں پہ اور کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا, کسی نے دیکھا بھی نہیں کہ بھئی اس کے بال کیسے ہیں, تو اس کا ڈریس کیسا ہے, تو اس نے کیا پہنا ہے. اور وہ جو سارے کے سارا اہتمام کیا تھا کہ میں جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کے بڑے ہوں گے, اور کسی نے مڑ کے پوچھا بھی نہیں, تو وہ کیا ہو گیا, بندہ اپنا سامو بنا کے واپس آ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایک اداسی اور غم کی کیفیت ہے کہ بھئی جو آپ آؤٹ کم لینا چاہتے تھے, جو آپ کا مقصد تھا وہ ساری محنت کرنے کا, وہ اچیو نہیں ہوا, اور آپ نے بلا وجہ اپنے لیے خود ہی ایک سٹریس والی سچویشن بنا لی. تو فاؤنڈیشن ہی غلط تھی, آپ نے سٹارٹ ہی غلط لیا تھا, آپ نے طریقہ غلط اپنایا تھا. تو اس چیز کو بھی کیا ہے اپنی زندگی سے نکالنا کہ لوگوں کو کاپی کرنا چھوڑیں, اپنی پرسنالٹی کو, اپنے کریکٹر کو اچھا بنائیں, اپنی ذات کے اندر اعمال اچھے لے کر آئیں, اور بی یور سیلف, اور کانفیڈنٹ ٹو بی یور سیلف. جو آپ ہیں اس پہ کانفیڈنٹ لیں, اس کو بہتر کرنا چاہیے. ظاہر ہے امپروومنٹس آ سکتی ہیں, کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, سب کے اندر خامیاں ہوتی ہیں. اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کو امپروو کرتے رہیں, لیکن صرف ظاہر پہ نہیں, اپنے اندر کو بھی بہتر کرنا. اور انسان کی جو ٹوٹل پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف آؤٹ لک نہیں ہوتی, اس کا پورا کردار بھی ہوتا ہے. تو جب اس کو ہم فوکس کریں گے اور کاپی کرنا چھوڑیں گے, تو یہ بھی آپ کی زندگی میں آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا جو ریزن تھا سٹریس کا, وہ ختم ہو جائے گا.